یہ نومبر کا ایک بہت ٹھنڈا دن تھا۔ برفانی طوفان چل رہا تھا اور سردی اس کی ہڈیوں میں گھس رہی تھی اور اس کی ٹانگیں گھٹنوں تک برف میں دھنسی جا رہی تھی۔ تجربہ کار ہنٹر اور فار ٹریڈر جو لیبیل جنگل میں اپنے راستے پر جا رہا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ موٹے سے کپڑے سے چھپایا ہوا تھا۔ ایسے سخت موسم میں کوئی اور ہوتا تو کہیں چھپ کر بیٹھ گیا ہوتا، مگر یہ جو لیبیل تھا یہ ان چیزوں کا عادی تھا اور اس طرح کے حالات میں سروائیو کر سکتا تھا۔ اور ابھی وہ جا رہا تھا بہت ہی دور نارتھ کینیڈا کے ایک گاؤں کی طرف۔ یہ چھوٹا سا گاؤں لیک انجیکونی کے کنارے آباد تھا۔ اس گاؤں میں شمالی امریکہ کے مقامی لوگ آباد تھے۔ جو کو بہت بھوک اور پیاس لگ رہی تھی اور وہ بہت تھکا ہوا بھی تھا۔ اسے گرما گرم کھانے کی اور نیند کی ضرورت تھی اور اسی امید میں وہ اس طوفان میں گاؤں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اب اسے دور درختوں کے اوپر سے سفید دھواں نکلتا ہوا نظر آنے لگا اور کچھ گاؤں کے مکان بھی سایوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ جو نے سوچا شاید وہ لنچ ٹائم تک وہاں پہنچ جائے گا۔ اب ہوا رک چکی تھی، برفانی طوفان تھم گیا تھا۔ جو نے سپیڈ تیز کی اور جمی ہوئی لیک کے کنارے پر گاؤں میں پہنچ گیا۔ اور یہاں ایک عجیب بات تھی، کیونکہ کوئی بھی گاؤں والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید طوفان کی وجہ سے سب اپنے گھروں میں گھس کے بیٹھے ہوں گے۔ جو اونچی اونچی آوازیں دینے لگا، مگر کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ اب جو اس گھر کی طرف بڑھا جس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ دروازہ بجایا مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے کئی بار دروازہ نوک کیا، آخر تھک کر اندر چلا گیا۔ یہ چھوٹا سا ٹینٹ نما گھر خالی پڑا تھا۔ ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود تھیں۔ میز پر سوئی دھاگا اور ساتھ کپڑے کا ایک ٹکڑا پڑا تھا، جیسے کوئی کام کرتا ہوا اسے چھوڑ کر گیا ہو۔ چمنی میں لکڑی سلگ رہی تھی، ایسے لگتا تھا لوگ ابھی اس جگہ کو چھوڑ کر گئے ہیں۔ جو وہاں سے نکل کر اگلے گھر میں جاتا ہے اور وہی منظر دیکھتا ہے۔ سب کچھ اپنی جگہ پر موجود تھا لیکن لوگ نہیں تھے۔ جو گھروں کے پاس سے گزرتا ہوا ایک چھوٹا گڑھا دیکھتا ہے جس میں آگ جلائی گئی تھی۔ اس کے اوپر ایک رسی تھی جس پر گوشت لٹکا ہوا تھا، جسے وہ قبائلی لوگ پکا رہے تھے، مگر کسی وجہ سے انہوں نے یہ گوشت کھایا نہیں تھا۔ لیک انجیکونی آبی گزرگاہوں کی ایک چین کا حصہ ہے۔ یہاں پر مقامی لوگ مچھلیاں پکڑتے اور مختلف چیزوں جیسے جانوروں کی کھالوں وغیرہ کی تجارت کرتے تھے۔ عام طور پر یہاں بہت سے لوگ ہوتے تھے لیکن آج کوئی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کس چیز نے انہیں اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جو سوچ رہا تھا وہ اپنی سب چیزیں پیچھے کیوں چھوڑ گئے اور آخر وہ گئے کہاں۔ گاؤں کے آس پاس کوئی سڑک یا صاف راستہ نہیں تھا۔ چاروں طرف برف جمی ہوئی تھی۔ تمام سلیج اپنی جگہ پر موجود تھی اور یہاں تک کہ بستی کے لوگ اپنے کتے بھی یہاں چھوڑ گئے تھے۔ برفانی علاقوں میں کتے شکار کرنے اور سلیح پر سواری کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ کوئی بھی کہیں نکلتے وقت گرم کپڑے اور کتے نہیں چھوڑے گا، خاص طور پر ایسے شدید موسم میں۔ جو یہ سب جانتا تھا کیونکہ وہ بھی ایسے موسم کا عادی تھا۔ اس لیے جو نے سوچا یہاں کچھ خوفناک ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ کھانا، اسلحہ، کپڑے اور جانور سب چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اب اس کا جسم سردی سے نہیں خوف سے کانپ رہا تھا۔ پوری بستی کا چکر لگانے کے بعد ایک بھی زندہ یا مردہ انسان نظر نہیں آیا تھا۔ جو بہت ہی خوفزدہ تھا۔ وہ گاؤں چھوڑ کر قریب ترین ٹیلی گراف پول کی طرف جاتا ہے اور پولیس کو میسج بھیجتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد پولیس اور بہت سے لوگ وہاں آ جاتے ہیں۔ پولیس لاپتہ افراد کا سراغ تلاش کرنے اور یہ جاننے کی کوشش کرنے لگی کہ آخر یہاں کیا ہوا ہے، لیکن یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ پولیس نے دیکھا کہ گاؤں کے قبرستان میں موجود ہر قبر کو کھول کر خالی کر دیا گیا تھا اور قبروں کے سر کی طرف جو پتھر رکھے جاتے تھے وہ پتھر ایک طرف ڈھیر کی صورت میں پڑے ہوئے تھے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہاں کیا ہوا ہے۔ پولیس نے بالآخر یہ اندازہ لگایا کہ گاؤں کے لوگ جو لیبیل کے آنے سے تقریباً 8 ہفتے پہلے تک لاپتہ تھے، لیکن وہ کبھی بھی اس بات کا جواب نہیں دے سکے کہ پوری بستی نے اس مقام کو کیوں چھوڑ دیا۔ اس گاؤں میں تقریباً 30 لوگ رہتے تھے، وہ سب غائب تھے۔
آس پاس کے گاؤں میں رہنے والے مقامی لوگوں کو بھی کچھ معلوم نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے۔ صرف ایک چیز تھی جو پولیس نے نوٹ کی، وہ تھی غیر معمولی نیلی روشنی۔ اس علاقے میں ناردرن لائٹس کا نظر آنا عام بات تھی۔ یہاں کے رہنے والے لوگ اکثر تاروں بھرے آسمان میں یہ لائٹس دیکھتے ہیں، لیکن پولیس نے کچھ اور دیکھا، چمکتی ہوئی نیلی روشنیاں۔ اس کے علاوہ دوسرے شکاریوں نے بھی کچھ ایسا ہی دیکھا تھا۔ ایک شکاری آرمنڈ لارنٹ اور اس کے 2 بیٹوں نے گواہی دی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے آسمان پر کچھ عجیب و غریب چیزیں اڑتی ہوئی دیکھی تھی۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی اس بستی کے ایک بھی انسان کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ ان کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ وہ لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ کر کہاں گئے؟ یہ سب 1930 میں ہوا تھا۔ گاؤں کو غائب ہوئے تقریباً 90 سال بیت چکے ہیں اور لوگوں نے بہت سی تھیوریز بنائی۔ ان میں سے سب سے زیادہ جو پاپولر ہوئی وہ تھی ایلینز کا حملہ۔ اس تھیوری کے مطابق آسمان میں نیلی روشنیاں جو پولیس اور مقامی لوگوں نے دیکھی تھی وہ خلائی جہاز تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ایک بدقسمت رات یہ جہاز اس بستی کی طرف آئے اور تمام لوگوں کو لے گئے۔ سائی فائی ورژن کے علاوہ کچھ زیادہ حقیقت پسندانہ ورژن بھی تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ساری کہانی جو نے اپنے پاس سے بنائی تھی، مگر کچھ اس کو سچ بھی مانتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ تمام معلومات کہاں سے آئی ہیں، تو کچھ کتابیں اور 30 کی دہائی کے کچھ نیوز پیپر آرٹیکلز تھے جن سے یہ ساری کہانی لی گئی تھی۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ نیوز پیپر آرٹیکلز کی پراسرار کہانی سچ ہے۔ شاید یہ ساری کہانی بنائی گئی تھی۔ لیکن اس طرح کے کچھ اور گاؤں کی کہانیاں بھی ہیں جن کے رہنے والے اچانک اپنے گاؤں چھوڑ کر کہیں غائب ہو گئے تھے۔ اب کینیڈا کی برف باری چھوڑ کر ہندوستان کے گرم میدانوں میں چلتے ہیں۔ اس بڑے ملک میں ایک ایسا بھیانک گاؤں ہے جہاں کے لوگ بھی بغیر کسی سراغ کے غائب ہوئے تھے، اور یہ 19ویں صدی کے فرسٹ ہاف میں ہوا تھا۔ آج بھی مقامی لوگ اس طرف نہیں جاتے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں نظر نہ آنے والی شیطانی طاقتیں رہتی ہیں۔ اس گاؤں کا نام ہے کلدھارا۔ یہ گاؤں راجستھان کے ڈسٹرکٹ جیسلمیر میں واقع ہے۔ کلدھارا گاؤں دوسری بستیوں سے بہت دور ہے۔ اب یہاں صرف کھنڈرات ہیں۔ یہ گاؤں تقریباً 200 سال سے ایسے ہی خالی پڑا ہوا ہے۔ اس کے رہنے والوں کا بھی کچھ پتہ نہیں چلا کہ کدھر گئے اور ان کے ساتھ کیا ہوا، صرف کہانیاں ہی باقی ہیں۔ کلدھارا ایک بڑا گاؤں تھا۔ مقامی لوگ زیادہ تر کسان تھے۔ پھر ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ لوگ اپنا گھر بار اور سامان سب چھوڑ کر غائب ہو گئے۔ کوئی نہیں جانتا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا اور وہ کہاں گئے۔ کلدھارا کے لوگوں کو دوبارہ کسی نے نہیں دیکھا۔ اب یہاں سیاحوں کے علاوہ کوئی نہیں آتا۔ کلدھارا اور لیک انجیکنی کی کہانیوں میں ایک چیز کامن ہے کہ لوگوں نے کسی نامعلوم وجہ سے اپنے آرام دہ اور محفوظ گھر چھوڑ دیے۔ ایسی ہی ایک کہانی آئرلینڈ میں اچیل آئی لینڈ کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے۔ اس کے گاؤں والے بھی بس غائب ہو گئے تھے بنا کوئی سراغ چھوڑے۔ انجیکنی لیک آج بھی یہ ایک انسالوڈ مسٹری ہے۔ کوئی نہیں جان پایا کہ ان بستی والوں کے ساتھ کیا ہوا اور کس چیز نے انہیں غائب کر دیا۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر۔